تاریخ میں نہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو سن کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی حیرت انگیز واقعے پر بات کریں گے جب ایک عیسائی راہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بچپن میں ہی پہچان لیا تھا۔ تو چلیے اس دلچسپ داستان کو شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی عام سی کہانی نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی پیشن گوئی کی کہانی ہے جو ایک بالکل غیر متوقع جگہ پر ایک غیر متوقع شخص کی زبان سے ادا ہوئی، اور یہ وہ راز تھا جس نے آنے والے عظیم وقت کا جیسے نقشہ ہی کھینچ دیا۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک تجارتی سفر سے، لیکن یہ سفر صرف سامان کی خرید و فروخت کا نہیں تھا، بلکہ یہ تقدیر کے ایک بہت اہم موڑ کا پیش خیمہ بننے والا تھا۔ سوچئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب قریش کے دوسرے تاجروں کے ساتھ ایک بڑے قافلے کی قیادت کر رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ سفر معاشی طور پر بہت ہی اہم سمجھا جاتا تھا، اور اس سفر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ ان کے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ روایات کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 12 سال کے قریب تھی۔ کئی دنوں کے لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد آخر کار یہ قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا، جو اس زمانے میں شام کا ایک مشہور تجارتی مرکز تھا اور رومی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہیں بصرہ شہر میں کہانی ایک نیا اور فیصلہ کن موڑ لیتی ہے جب اس قافلے کی ملاقات ایک بہت ہی پر اسرار شخصیت سے ہوتی ہے۔ یہاں ایک گرجا گھر میں ایک عیسائی عالم رہتا تھا۔ اس کا اصل نام تو جرجیس تھا، لیکن وہ بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ وہ اپنی عبادت گاہ سے بہت ہی کم باہر نکلتا تھا اور تقریباً دنیا سے الگ تھلگ ہی رہتا تھا۔ لیکن اس دن کچھ بہت عجیب ہوا۔ جیسے ہی مکہ کا یہ قافلہ اس کے گرجا گھر کے قریب آ کے رکا، بحیرہ راہب اپنے معمول کے بالکل خلاف باہر نکلا اور اس نے پورے کے پورے قافلے کو کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ گوشہ نشین عالم بھلا ایسا کیوں کر رہا ہے۔ دعوت کے دوران بحیرہ کی نظریں مسلسل ایک بچے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ آگے بڑھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، اللہ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ یہ اعلان سن کر تو جیسے پورے قافلے پر اور خاص طور پر حضرت ابو طالب پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے فوراً پوچھا کہ بھئی اس راہب کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی، جبکہ وہ اس بچے کو پہلے سے جانتے تک نہیں تھے۔ اور اب وہ لمحہ آتا ہے جب بحیرہ راہب اپنے اس بڑے دعوے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اس نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 ایسی واضح نشانیوں کا ذکر کیا جنہیں جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ بحیرہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پہلی نشانی یہ کہ جب یہ قافلہ وادی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہر درخت اور پتھر اس بچے کے احترام میں سجدہ ریز ہو گیا، اور ایسا صرف نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری نشانی ان کے جسم پر ایک خاص مہر ہے، اور تیسری یہ کہ ان کے بارے میں ہماری مقدس کتابوں میں پہلے سے ہی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ بحیرہ نے خاص طور پر مہر نبوت کا ذکر کیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہی وہ تصدیق شدہ علامت ہے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کے لیے کیا گیا ہے۔ اس ناقابل یقین انکشاف کے بعد گفتگو کا رخ اچانک ایک سنجیدہ خطرے کی طرف مڑ گیا۔ بحیرہ راہب نے فوراً ایک بہت اہم قدم اٹھانے پر زور دیا۔ اس نے حضرت ابو طالب کو خبردار کیا کہ اگر وہ اس بچے کو لے کر آگے شام گئے جہاں یہودی رہتے ہیں تو وہ انہی نشانیوں سے انہیں پہچان لیں گے اور ان کی جان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے اس مشورے کی اہمیت کو فوراً سمجھ لیا۔ انہوں نے اپنا تجارتی سفر وہیں ادھورا چھوڑا اور اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے فوری طور پر کچھ لوگوں کے ساتھ انہیں واپس مکہ روانہ کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہمیں کئی گہری باتیں سکھاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی آخر الزماں کی آمد کی خبر پہلے سے موجود تھی۔ دوسری یہ کہ اللہ کی حفاظت ہر لمحہ ان کے ساتھ تھی۔ اور تیسری یہ کہ علم جب خلوص پر مبنی ہو تو وہ حق کو پہچاننے کا ذریعہ بن جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ حق کی علامات تو کائنات میں ہر طرف بکھری پڑی ہیں، لیکن آج کے دور میں وہ کون سی آنکھیں اور کون سے دل ہیں جو بحیرہ راہب کی طرح ان نشانیوں کو پہچاننے کی بصیرت رکھتے ہیں؟